میرے گھر جو بھی رشتہ لے کر آتا تھا میں اسے سب سچ بتا دیتی تھی کہ میں باجھ ہوں، تاکہ کل کو کوئی مجھے الزام نہ دے۔ اور ابھی تک جتنے رشتے بھی آئے تھے وہ اسی وجہ سے پلٹ گئے تھے کہ انہیں تو اپنی نسل بڑھانے کے لیے اولاد کی خواہش ہوتی تھی، مگر یہ عورت وہ عجیب تھی جو اپنے منہ سے کہہ گئی تھی کہ اسے تو بانجھ بہو ہی چاہیے اور اسے بچے نہیں چاہیے۔ میں نے کافی دن سوچ کر پھر اماں کو ہاں کر دی کہ جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ آخر میں کب تک یہاں پر ماں باپ کے آسرے پر پڑی رہوں گی؟ کبھی نہ کبھی تو مجھے شادی کرنی ہوگی، تو کیوں نہ اسی سے کر لوں جس کو میرے بارے میں سب حقیقت پتہ ہے۔ میری ہونے والی ساس مجھ سے اتنی خوش تھی کہ میرے لیے ڈھیر ساری شاپنگ کر کے لائی۔ حیرت انگیز بات تو یہ تھی کہ وہ تھے بھی کافی امیر لوگ اور انہیں دولت کی بھی کوئی کمی نہیں تھی، اور پھر انہیں تو کوئی بھی اچھی لڑکی مل سکتی تھی، تو انہوں نے میرا انتخاب کیوں کیا؟ یہ سوال میرے دل کو چین نہیں لینے دے رہا تھا۔ تو میں نے ایک دن اپنی ہونے والی ساس سے پوچھ ہی لیا تھا، تو وہ کہنے لگیں کہ ہاں ہمیں تو کوئی بھی لڑکی مل سکتی ہے، مگر جب میں نے تمہیں پہلی نظر میں دیکھ لیا تو سوچ لیا تھا کہ جو بھی ہو تم ہی میرے گھر کی بہو بنو گی۔ تو میں نے پھر کسی اور کی طرف دھیان ہی نہیں دیا۔ اگرچہ بات یقین کرنے والی نہیں تھی، مگر مجھے کرنا پڑا کیونکہ اس کے علاوہ اور کوئی چارہ بھی تو نہیں تھا۔ میری شادی کے دن بھی قریب آ گئے تھے اور اس لیے مجھے سارے خدشے ایک طرف رکھ کر خود کو نکاح کے لیے تیار کرنا پڑا۔ مجھے تو لگا تھا کہ جتنے امیر کبیر وہ ہیں تو شادی بہت ہی دھوم دھام سے کریں گے، لیکن میں چونک گئی کہ جب ایسا کچھ بھی نہ ہوا۔ میری ساس کہنے لگی کہ ہم سادگی پسند ہیں اور زیادہ دھوم دھڑکا نہیں کرنا چاہتے۔ اماں مجھے سمجھاتے ہوئے کہنے لگیں کہ اپنے دل میں اتنے فضول کے شک اور وہم نہیں پالو، وہ تو بہت اچھی عورت ہے، اتنی امیر ہونے کے باوجود اس میں تکبر اور غرور نہیں ہے، بلکہ وہ عاجز بندی ہے، اور دیکھو تو اس نے شادی پر ہمارا 1 روپیہ بھی خرچ نہیں ہونے دیا۔ آج کل کے زمانے میں ایسا کون کرتا ہے؟ مجھے بھی اب احساس ہونے لگا تھا کہ شاید میں نے ہی اپنے دل میں وسوسے پال رکھے ہیں، ایسا تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ میری یہ ساس تو واقعی میں بہت اچھی تھی۔ مجھے اپنی پچھلی ساس یاد آنے لگی جس نے شادی کے پہلے دن ہی مجھے گھر میں لاتے ہی صاف صاف لفظوں میں کہہ دیا تھا کہ اگر میں نے اسے پوتا پیدا کر کے نہیں دیا تو وہ مجھے اس گھر میں ہی نہیں رکھے گی۔ میری ماں نے میری پہلی شادی اپنی حیثیت سے بڑھ کر کی تھی اور مجھے بہت سارا جہیز دے کر رخصت کیا تھا، مگر میری سابقہ ساس نے تو میرے جہیز میں بھی 100 نقص نکالے اور میرے گھر والوں کو بہت ہی زیادہ باتیں سنائیں۔ مجھے پہلے دن ہی احساس ہو گیا تھا کہ میں غلط لوگوں میں آ گئی ہوں، مگر میرا اب نصیب یہی تھا، اسی لیے میں صبر شکر کر کے اپنی زندگی کے دن گزارنے لگی۔ شادی کے ہر گزرتے دن کے ساتھ میری ساس اور میرے شوہر کا رویہ مجھ سے بدتر ہوتا جا رہا تھا اور میں چپ چاپ یہ سب سہنے پر مجبور تھی۔ اگرچہ میرے 2 بھائی تھے مگر دونوں ہی شادی شدہ تھے اور الگ رہتے تھے۔ میں واپس جاتی تو اپنے ماں باپ پر بوجھ بن جاتی، اسی لیے میں نے ان کے ہر ظلم ستم کو برداشت کرتی رہی۔ میری شادی کو 1 سال ہو گیا تو میری ساس نے مجھ پر ہاتھ اٹھانا شروع کر دیا کہ میں نے ابھی تک اسے پوتا پیدا کر کے نہیں دیا۔ دوسری طرف میرے شوہر نے بھی اپنی ماں کی دیکھا دیکھی مجھ پر ہاتھ اٹھانا شروع کر دیا۔ ایک دن میری ساس مجھے ٹیسٹ کروانے بھی لے گئی کیونکہ وہ اب کہنے لگی تھی کہ میں تو ہوں ہی بانجھ عورت۔ اب پتہ نہیں یہ اس کی بد دعا کا اثر تھا یا میری قسمت کے رپورٹس میں بانجھ ہی قرار پائی، جو کبھی اولاد پیدا کرنے کی اہلیت نہیں رکھتی تھی۔ اب تو میرے شوہر اور ساس کو اور موقع مل گیا، وہ دن بھر مجھ سے کام کرواتے اور مجھ پر ظلم ستم کرتے رہتے، یہاں تک کہ میری ساس مجھ پر سوتن بھی لے آئی، تو بس پھر میری برداشت کی بھی حد ختم ہو گئی۔ اماں ابا کو بھی سب بتا دیا تو میرے باپ کو بہت ہی دکھ ہوا اور اس نے مجھے کہا کہ تم طلاق لے لو۔ میں اس ظالم انسان کے ساتھ اور مزید گزارا نہیں کر سکتی تھی، اس لیے میں نے اس سے طلاق لے لی۔ وہ ہر طرف مجھے بدنام کر رہے تھے، اس لیے 3 سال تک تو میرا رشتہ ہی نہ ہوا۔ جو بھی میرا رشتہ لے کر آتا اسے کہیں سے سنگن مل جاتی کہ مجھے کس وجہ سے طلاق ہوئی ہے، تو وہ لوگ واپس پلٹ جاتے، کچھ کو میرے سابقہ سسرال والے ہی بھڑکا دیتے تھے۔ اسی لیے 3 سال تک کوشش کے باوجود میری ماں کو میرا رشتہ نہیں ملا، اور اب اچانک سے 3 سال بعد رشتے والی نے ان لوگوں کے بارے میں بتایا اور معاملات اتنی جلدی طے پا جائیں گے میں نے کبھی سوچا بھی نہ تھا، اور میں دوبارہ دلہن بنی ہوئی اپنے دوسرے سسرال میں موجود تھی اور ڈر رہی تھی کہ جانے یہ لوگ کیسے نکلیں گے۔ اگرچہ میری ساس کا سلوک تو مجھ سے اچھا ہی تھا، لیکن شادی سے پہلے تو سبھی ایسا کرتی ہیں، یہ تو بعد میں ہی پتہ چلتا ہے، اس لیے میں اندر ہی اندر بہت ڈر رہی تھی۔ مجھے اپنی ساس پر اس لیے بھی شک ہو رہا تھا کہ میری یہ یقین ہی نہیں کر پا رہی تھی کہ کوئی اتنا اچھا بھی ہو سکتا ہے۔
تھوڑی دیر بعد میرا شوہر کمرے میں آیا اور مجھ سے بات چیت کی تو مجھے اندازہ ہوا کہ وہ ایک پڑھا لکھا اور سلجھا ہوا شخص ہے۔ میں مطمئن ہو گئی کہ میری باقی کی زندگی اب اچھی گزرے گی، لیکن عجیب بات میرے ساتھ یہ ہوئی کہ مجھے ساری رات تک کمرے میں کسی بچے کے رونے کی آواز آتی رہی۔ کبھی مجھے ایسا لگتا کہ ساتھ والے کمرے سے آواز آ رہی ہے، اور کبھی مجھے یوں محسوس ہوتا کہ جیسے وہ رونے کی آواز ہمارے اپنے ہی کمرے سے آ رہی ہے۔ میں نے کئی بار سوچا کہ اٹھ کر لائٹ جلا لوں اور دیکھوں کہ ہمارے کمرے میں کوئی ہے یا نہیں، لیکن میں نے چپ چاپ سو جانا ہی مناسب سمجھا۔ صبح میں اپنے شوہر کو کمرے سے باہر بھیج کر کپڑے تبدیل کرنے لگی تو میری نظر اچانک صوفے کے نیچے پڑی تو میں دنگ رہ گئی کہ وہاں پر تو ایک بچے کا فیڈر دکھائی دے رہا تھا۔ میں ایک دم الجھن کا شکار ہو گئی کہ بقول میری ساس کے ان کے گھر تو کوئی بچہ ہی نہیں اور نہ ہی اس کی کوئی اور اولاد ہے، تو پھر یہ فیڈر کہاں سے آیا؟ اتنے میں میرا شوہر کمرے میں آ کر پوچھنے لگا کہ میں ابھی تک تیار نہیں ہوئی، تو میں نے وہ فیڈر اسے دکھایا اور کہا یہ کہاں سے آیا؟ تو مجھے ایسا لگا کہ جیسے وہ گھبرا گیا ہو، مگر پھر کہنے لگا کہ ہو سکتا ہے یہ ہماری کسی ملازمہ کے بچے کا ہو، کل وہ اس کمرے کی صفائی کرتی رہی تھی تو ہو سکتا ہے وہ یہیں پر اس کا فیڈر بھول گئی ہو۔ بات مانی جا سکتی تھی، اس لیے میں نے اتنی تفتیش نہیں کی۔ نکاح کا تو یہ تھا کہ انہوں نے ہم پر بوجھ ڈالنے کی خاطر سادگی سے نکاح کیا تھا، مگر وہ ولیمہ تو دھوم دھام سے کر ہی سکتے تھے، لیکن انہوں نے وہ بھی نہیں کیا۔ میرا شوہر کہنے لگا کہ اصل میں ہم لوگ دکھاوے اور نمود و نمائش سے پرہیز کرتے ہیں، اسی لیے بس ہم گھر کے ہی افراد مل جل کر ولیمہ کر لیتے ہیں۔ شادی کی دوسری رات بھی مجھے وقفے وقفے سے کسی بچے کے رونے کی آوازیں آتی رہیں، لیکن جب میں اٹھ کر باہر جانے لگی تو میرے شوہر نے مجھے روک دیا اور کہنے لگا کہ ہمارے گھر کی ملازمہ کا بچہ ہوگا، وہ اکثر رات کو روتا رہتا ہے، اس لیے تم فکر نہ کرو، سو جاؤ، میں جا کر دیکھتا ہوں۔ میں دوسری طرف کروٹ بدل کر لیٹ گئی، لیکن جب 10-15 منٹ گزرنے کے بعد بھی میرا شوہر کمرے میں نہیں آیا تو مجھے پریشانی ہوئی کہ وہ ابھی تک کیوں نہیں آیا۔ میں اسے دیکھنے کمرے سے باہر نکلی تو وہ ساتھ والے کمرے سے نکلتا دکھائی دیا۔ مجھے حیرانی ہوئی کہ کیا انہوں نے اپنی گھر کی ملازمہ کو سرونٹ کوارٹر کے بجائے گھر میں رہنے کو کمرہ دیا ہوا تھا، اور وہ اتنی دیر سے اندر کمرے میں کیا کر رہا تھا؟ میں اسے پوچھنا چاہتی تھی، لیکن میں 2 دن کی دلہن تھی، میرا یوں شک کرنا نہیں بنتا تھا، اس لیے میں چپ کر کے اپنے کمرے میں آ گئی تو وہ خود ہی وضاحت دیتے ہوئے کہنے لگا کہ اس کے بچے کی طبیعت خراب نہیں، تو میں حال احوال پوچھنے کے لیے تھوڑی دیر کو رک گیا تھا۔ میں بھی مطمئن ہو گئی۔ اگلے دن میں نے اپنے شوہر کو کہا کہ میں بھی اس بچے کا حال پوچھنا چاہتی ہوں، تو وہ مجھے ٹال گیا۔ میری ساس بھی مجھے کہنے لگی کہ خیر ہے، تم چھوڑو، تم کیوں اس ملازمہ کو اتنا سر پر چڑھاؤ کہ اس کے بچے کا حال احوال دریافت کرتی رہو، تم بس خود پر توجہ دو اور اپنے شوہر پر۔ ویسے بھی وہ سارا دن اپنے کمرے میں ہی رہتی ہے اور کمرے سے باہر نہیں آتی۔ مجھے ان لوگوں کی سمجھ نہیں آ رہی تھی، ایک تو اس ملازمہ کو خود ہی انہوں نے اپنے گھر کے فرد جیسا ماحول دیا ہوا تھا، اور اس پر مجھے اس کے پاس جانے سے منع کر رہے تھے، اور یہ بھی حیرت کی بات ہے کہ وہ خود تو کمرے سے باہر نہیں آتی تھی، مگر روز رات کو اس کے بچے کی رونے کی آوازیں مجھے سونے نہیں دیتی تھیں۔ جب تک میرا شوہر اٹھ کر دوسرے کمرے میں نہ جاتا تب تک وہ بچہ چپ ہی نہیں ہوتا تھا۔ ایسا میں پچھلے کئی دنوں سے دیکھ رہی تھی، اور اب تو مجھے کچھ شک بھی ہونے لگا تھا، کیونکہ ایک بار میں نے اس ملازمہ کو اپنے کمرے سے باہر نکلتے دیکھا تو میں اسے دیکھ کر چونکے بغیر نہیں رہ سکی تھی، کیونکہ وہ تو اپنے حلیے سے کہیں بھی ملازمہ لگ ہی نہیں رہی تھی۔ اس کا لباس بھی قیمتی تھا اور اس کے پہننے اوڑھنے کا ڈھنگ بھی ہائی کلاس کی سوسائٹی کے لوگوں جیسا تھا، اور وہ کیسی ملازمہ تھی کہ جسے میں نے کبھی گھر کا کام کرتے نہیں دیکھا تھا۔ وہ سارا دن اپنے کمرے میں پڑی رہتی اور باہر ہی نہیں نکلتی تھی، یہاں تک کہ میں نے تو ابھی تک اس کے بچے کی شکل بھی نہیں دیکھی تھی۔ اپنے شوہر سے اس بارے میں پوچھا تو وہ کہنے لگے کہ یہ ہماری ملازمہ کی بیٹی ہے نا، تو اس لیے ہم نے اسے گھر کا ہی فرد سمجھا ہوا ہے، اور ہم اس سے گھر کا کوئی کام نہیں لیتے تاکہ یہ بس اپنے بچے کو ہی سنبھالتی رہے۔ مجھے اس کے بچے سے اور کوئی مسئلہ نہیں تھا، مگر میں بس اس کے روز رات کو رونے کی وجہ سے ڈسٹرب ہوتی تھی، کیونکہ میری نیند خراب ہو جاتی تھی، اور پھر یہ بھی تھا کہ میرے شوہر کو روزانہ اٹھ کر اس کے کمرے میں جانا پڑتا تھا، اور مجھے تو ایسا لگتا تھا کہ وہیں جا کر اس کے بچے کو چپ کروا کر آتا تھا۔ انہی دنوں میرا شوہر ہمارے ویزے اور پاسپورٹ وغیرہ کے سلسلے میں لگا ہوا تھا، کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ ہم کسی باہر کے ملک میں جا کر سیٹل ہو جائیں، اور میں اس فیصلے سے کافی خوش تھی۔ مجھے لگا تھا شاید میری ساس رکاوٹ ڈالے، لیکن اس نے بھی ہمیں خوشی خوشی جانے کی اجازت دے دی تھی۔ ایک دن ایسا ہوا کہ میں کچن میں کھڑی اپنے لیے چائے بنا رہی تھی کہ وہی ملازمہ وہاں پر آ گئی۔ مجھے کہنے لگی کہ پیچھے ہٹو، مجھے اپنے بچے کے لیے فیڈر بنانا ہے۔
میں چپ چاپ پیچھے ہٹ گئی تو فیڈر کو رونے لگی اور اس کی حرکتیں دیکھ کر ایک دم سے میں شاکڈ رہ گئی۔ وہ بچوں کی طرح اس فیڈر کو رگڑ رگڑ دھوئے جا رہی تھی اور مجھے اس کی ذہنی حالت پر شبہ سا ہونے لگا۔ کبھی وہ ہنس رہی تھی تو کبھی رو رہی تھی۔ میں نے ہمدردی سے اس سے پوچھا کہ تم کیوں رو رہی ہو؟ تو وہ مجھے دیکھتے ہوئے کہنے لگی، تم ثانیہ ہو نا؟ آخر تم 5 سال بعد یہاں آ ہی گئی، کیوں آئی ہو یہاں؟ چلی جاؤ یہاں سے۔ اتنا کہنے کے ساتھ ہی وہ مجھے مارنے کی کوشش کرنے لگی۔ میرے زور سے چیخنے پر میری ساس بھاگتی ہوئی آئیں اور اس کے چنگل سے مجھے چھڑا کر اپنے کمرے میں لے گئیں۔ مجھے کہنے لگی کہ بیٹا وہ تو ذہنی مریضہ ہے، تم اس کی باتوں کا برا مت ماننا۔ میں نے کہا کہ اگر وہ ذہنی مریض ہے تو اس سے میرے نام کا کیسے پتہ چلا؟ میری تو آج سے پہلے اس سے ملاقات بھی نہیں ہوئی۔ میری ساس گھبرا گئی اور کہنے لگی کہ ہو سکتا ہے نا اس نے ہمیں تمہیں کبھی بلاتے سن لیا ہو، تو اس لیے تمہارے نام کا اسے پتہ ہو۔ جانے کیوں مگر مجھے کچھ شک ہو رہا تھا کہ کچھ تو یہاں پر ٹھیک نہیں ہے۔ ضرور میرا شوہر اور میری ساس مجھ سے کچھ چھپا رہے ہیں۔ وہ لڑکی سارا دن میرے ساتھ والے کمرے میں ہی رہتی تھی۔ ایک دن میں نے اپنے شوہر کو اپنی ساس سے بات کرتے ہوئے سنا تو میں کچھ الجھ کر رہ گئی۔ وہ کہہ رہا تھا کہ آپ اسے کسی نیچے والے کمرے میں شفٹ کیوں نہیں کر دیتی؟ ساری رات ہم دونوں اس کی وجہ سے ڈنگ سے سو نہیں پاتے۔ میری ساس پریشان ہو کر بولی کہ میں کیا کروں؟ میں نے تو کئی بار کوشش کی ہے مگر تم جانتے ہی ہو کہ وہ کتنی ضدی ہے، اس کمرے سے باہر نکلنے کو تیار ہی نہیں۔ میں کوشش کر رہا ہوں کہ ہمیں جلدی سے پاسپورٹ اور ویزا مل جائے اور ہم یہاں سے چلے جائیں، ورنہ اگر کچھ عرصہ اور یہی سب چلتا رہا تو ثانیہ کو شک ہونے میں دیر نہیں لگنی تھی، بلکہ مجھے تو لگتا ہے کہ اسے شک ہو بھی گیا ہے۔ میں پریشان ہو گئی کہ کیسا شک؟ آخر یہ دونوں کیا بات کر رہے ہیں؟ جانے یہاں پر ایسا کیا تھا جسے چھپانے کے لیے وہ مجھے جلدی سے جلدی اس ملک سے باہر لے جانا چاہتا تھا۔ اتنا تو مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ جو بھی کچھ تھا وہ اس بچے اور اس لڑکی کی وجہ سے ہی تھا، اور مجھے یہ بھی لگ رہا تھا کہ یہ دونوں جھوٹ بول رہے ہیں کہ وہ کوئی ملازمہ ہے۔ پہلے تو یہ ایسا ہی ہوتا تھا کہ روز رات کو اس کے بیٹے کے رونے کی آواز آتی تھی، لیکن اس دن جب میں دوپہر کو سونے کی کوشش کر رہی تھی تب بھی مجھے اس کے بیٹے کے رونے کی آواز آئی۔ کافی دیر تک بھی آواز آنا بند نہ ہوئی تو میں جنجلا کر اٹھ گئی۔ میرا تو ابھی تک اس کے کمرے میں جانے کا اتفاق ہی نہیں ہوا تھا۔ رات میں جب بھی اس کے بچے کے رونے کی آواز آتی تو میرا شوہر ہی جا کر چپ کروا کر آتا تھا۔ اب چونکہ وہ تو اس وقت گھر پر نہیں تھا تو میں نے سوچا کہ میں خود ہی جا کر اس لڑکی کا دماغ درست کر کے آتی ہوں اور اس سے پوچھتی ہوں کہ وہ کیوں اپنے بچے کو رلاتی رہتی ہے، اسے چپ کیوں نہیں کرواتی۔ ایک جھٹکے سے اس کے کمرے کا دروازہ کھولا اور جیسے ہی میں نے اندر قدم رکھے تو اندر کا منظر دیکھ کر تو مجھے اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہیں آیا۔ کمرے میں تو کسی بچے کا نام و نشان ہی نہیں تھا، تو پھر رونے کی آواز ابھی تک کیوں آ رہی تھی؟ میں نے پریشان ہو کر ادھر ادھر دیکھا تو وہ لڑکی مجھے بیڈ کے دوسری طرف نیچے زمین پر بیٹھی نظر آئی اور اس کے ہاتھ میں ایک ٹیپ ریکارڈر تھا جس سے اس کے بچے کی رونے کی آواز پورے گھر میں گونج رہی تھی۔ یہ سب کیا ہو رہا تھا؟ میں تو چکرا کے رہ گئی۔ اگر اس گھر میں کوئی بچہ تھا ہی نہیں تو پھر میری ساس اور میرے شوہر مجھ سے جھوٹ کیوں بولتے رہے؟ ایسا کیوں کہتے رہے کہ اس ملازمہ کا بیٹا ہے وہ رو رہا ہوگا، اور میرا شوہر روز رات کو اس بچے کو چپ کروانے کے بہانے یہاں پر آتا تھا؟ وہ کیا تھا؟ جب کسی بچے کا وجود ہی نہیں بلکہ وہ اس کمرے میں کیوں آتا تھا؟ میں اس وقت تو چپ چاپ پلٹ آئی، مگر میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں اس راز کی تہہ تک پہنچوں گی۔ میں اپنے شوہر کو رنگے ہاتھوں پکڑنا چاہتی تھی، اسی لیے جیسے ہی رات کو پھر سے اس بچے کے رونے کی آوازیں آنے لگیں تو وہ اس کو چپ کروانے کا کہہ کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ ٹھیک 5 منٹ بعد میں بھی باہر نکلی اور ساتھ والے کمرے کا دروازہ ایک دم سے کھول دیا تو اندر کا منظر تو میرے قدموں سے جان نکال دینے کے لیے کافی تھا۔ وہ لڑکی رو رہی تھی اور میرا شوہر اس کے پاس بیٹھا اس کے ہاتھ پکڑ کر اسے چپ کروا رہا تھا۔ وہ مجھے اپنے سامنے دیکھ کر ایک دم سے گھبرا گیا۔ میں نے چلا کر پوچھا کہ یہ سب کیا ہے؟ مجھے سچ سچ بتاؤ، اگر تم نے سچ نہیں بتایا تو میں ابھی اور اسی وقت یہ گھر چھوڑ کر چلی جاؤں گی۔ وہ کہنے لگا، نہیں، مجھے چھوڑ کر مت جانا، میں تمہیں سب کچھ سچ بتاتا ہوں۔ یہ میری کزن ہے اور میری پہلی بیوی سونیا ہے۔ سونیا مجھ سے بچپن سے ہی شدید محبت کرتی ہے، مگر میں اس سے نہیں بلکہ تم سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ میں نے تمہیں پہلے سونیا کی ایک دوست کی شادی پر دیکھا تھا۔ میں سونیا کو لینے گیا تبھی میری نظر تم پر پڑی تھی۔ مجھے پہلے ہی نظر میں تم بہت پسند آئی تھی اور میں نے اس کا اظہار سونیا سے کرتے ہوئے کہا تھا کہ وہ تمہارے بارے میں معلوم کر کے مجھے بتائے تاکہ میں تمہارے گھر رشتہ بھیج سکوں۔ کچھ دنوں کے بعد سونیا مجھ سے جھوٹ بولا کہ تم شادی شدہ ہو، اس لیے میں پیچھے ہٹ گیا۔
اس وقت مجھے معلوم نہیں تھا کہ اس نے جھوٹ بولا ہے، کیونکہ اس وقت تک تمہاری پہلی شادی نہیں ہوئی تھی اور تمہاری پہلی شادی کے پیچھے بھی اسی کا ہاتھ تھا۔ اس نے اپنے ان گھٹیا رشتہ داروں کو تمہارے گھر رشتہ لینے بھیجا تھا۔ یہ مجھے تم سے دور کرنا چاہتی تھی اور اس کا مقصد کامیاب ہوا، کیونکہ پھر 2 سال بعد میں نے اس سے شادی کر لی۔ اللہ نے ہمیں پیارے سے بیٹے سے نوازا تو اس کی طبیعت دن بہ دن خراب ہونے لگی۔ ڈاکٹروں کو اس کا مرض سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، وہ ساری رات تڑپتا اور روتا رہتا تھا۔ ایک دن سونیا نے اس کی آواز ریکارڈ کر لی اور مجھے روتے ہوئے کہنے لگی کہ میں جانتی ہوں میرا بچہ نہیں بچے گا، یہ مر جائے گا، اس لیے اب ساری عمر اس کی آواز سنوں گی، کیونکہ میرے کالے جادو کی قیمت اب میرے بیٹے کو چکانی پڑ رہی ہے۔ پھر اس دن اس نے مجھے بتایا کہ اس نے کیسے سازش کر کے تمہاری شادی کروائی، لیکن اس کے باوجود جب میں شادی کرنے پر رضامند نہیں ہو رہا تھا تو پھر اس نے مجھے حاصل کرنے کے لیے کالے علم کا سہارا لیا، اور اب وہی کالا جادو ہمارے بچے کی جان لینے پر تلا ہوا تھا، اور آخر کار وہ بیچارہ اس دنیا سے چلا گیا۔ اسے تمہاری طلاق کے بارے میں بھی علم تھا، مگر اس نے مجھے نہیں بتایا۔ وہ تو پھر جب میری ذہنی حالت کچھ سنبھل گئی اور 1 سال کا عرصہ گزر گیا تو میں نے تمہارے بارے میں معلوم کروایا، اور مجھے تمہاری طلاق کے بارے میں پتہ چلا تو مجھے بہت دکھ ہوا۔ اس لیے میں نے پھر تمہارے گھر رشتہ بھجوایا، کیونکہ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ تمہاری طلاق ہو چکی ہے یا تم بانجھ ہو۔